اور تھوڑا جا تبصرہ تک کر سکا ہو سکا آنکھنا لی دس چاہ سکا تو آپ کو پتہ ہی نہیں محمد دل دیاں گلیں ہی کچھ لیندہ ہی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون پی آنکھ دے جڑا ایمان دے دائرے وچ آیا اوہ ایک کملہ بھائیا عقیدہ ابو بکر صدیق والا رکھ کدے والا بولو ابو بکر صدیق دے جڑے ویلے ہجرت دی رات آئی ہے میں سرور کائنات علیہ السلام دے نالا سدھے غار دے وچ پہنچ گئے جڑا غار وچ پہنچے ہاں روٹی ابو بکر دے گھروں دودھ پانی ابو بکر دے گھروں ایک دیوار ابو بکر آدھر سرکار کو حضور بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے انہوں علامہ سیوطی نے در منصور اچھ لکھے میں نے بھوک بھی پیاس بھی لگی ہے سرکار مسکرا کے فرمایا ابو بکر یہ میں پچھو لگا ہوا اگو مردہ ویسے کہ ٹردہ بننے ون کے ایک نئے راسیہ اتھو ون کے راج کے پانی پیا میں جو تو انہوں آکا میں نے بھوک پیاس لگی ہے تو جا کو پچھو لگا ہوا یہ دا مطلب ہے یا تا میں قرآن دا پتہ نہ ہوئے میں آپ سے ممکن نہ رو سکتی ہے ابو بکر دا علاقہ وہ وطن وہ تو غارہ کو جان دا نہیں ابو بکر آکھ سکتے ہیں حضور یہ غار ہے غار اچھ نہیں رکھی دوں غار اچھ راکی دوں غار کے سڑکا کی دوں لیکن جڑے ویلے سرکار فرمائے میں موڑا بن ابو بکر دا میں ٹر پیا اولی بولو میں ٹر پیا میں ٹردہ مردہ مڑاندہ سدھا گاں گیا میں ٹردہ گیا غار کھل دی گئی اگو ویکھیا پڑی نہر کہ نہر دا پانی دودھ تو چٹا شہد تو مٹھا کستوری تو زیادہ خوشبو والا میں رج کے پانی پیتا پی کے واپس آیا اور آ کے پوچھیا حضور غار وچ نہراں کیویں ابو بکر پاک دی عظمتاں دیکھ ویندے نہیں سی پوچھا کیونکہ عاشق آئی نا آ کے کیوں پوچھا سی ول کوئی اکسو ول سی آ کے ہی تو نہ پوچھا آ کے تاں پوچھا تے کو نہیں دسنا ویندے پوچھا تھا اپنے واسطے آ کے پوچھا سی کہنے میرے واسطے کہنے واسطے بولو تیرے میرے واسطے ابو بکر اذن حضور غار نہراں کدوں میرے نبی فرمایا ابو بکر غار نہراں کیویں کیونکہ تو ہے پہلا مسلمان گل چلنی ہے آخری تک عقیدہ بڑھنا ہے آخری تک آخری بندہ جو آ کے نبی کل منگوں تے کئی اکثر نہیں منگنا توجہ ہے نا نہیں منگنا کدھر کل نبی کل منگنا ہی نہیں کئی انہوں میں پریشانی ہوتی موسیٰ پاک نے جو قوم کا پانی چاہی گئے موسیٰ پاک ڈنڈا چاہ کے سردارہ دی طبیعت صاف کرنا اوہ میں تو اپوا کہ اللہ کل منگنا ہے تو جب میرے کل منگنا شروع ہو گیا تو آدھی تو طبیعت صاف کرے نا توجہ ہے کہ نہیں اصد قدر نہ کہ رب کلو نہ منگیے عطا کرن والا دے من والا عزتاں ذلتاں کی دے ہاتھ اندر لیکن اللہ دے میں عزتاں عظمتاں رفعتاں والا بنا دیتا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین عزت والا خود بھی نبی بھی تے کائنات جنانو نبی دی عظمت رفعت قربت وجانا لپھی صحبت نال او بھی آلہ نے ابو بکر دے حضور غار وچ نہراں کی دو فرمایا تو پہلا مسلمان ہے جب تو میرے کولوں سوال کیتا ہے رب کے جبریل میرا یار کولوں ابو بکر سوال کر رہا ہے تے گل آخری تک چلنی ہے جلدی کر جنتی نہر دا کنیکشن غار نال جوڑ دے تاکہ آخری تک پتہ لگے محمد پاک کل جدو بھی منگو اللہ خالی نہیں موڑ دا بھمیں چنتی نہراں دے کنیکشن غار نال جوڑ دے وے اللہ نے غار نال کنیکشن جوڑ کے محبوب پاک دے غلام نو سیراب فرمایا
محبوب پاک دے غلام نو سیراب فرمایا. اس لئی یہ تصور بریلی دے سلطان نے بھی عطا فرمایا. کون دے طاقت دینے کو چاہیے, کون دیتا دینے کو چاہیے, دینے والا سچا. اگلی گل عقیدت نظریہ ابو بکر والا. ساڑھے ہاں کچھ کلمہ گو لوگ آنے نماز نبی دا خیال آوے نماز نہیں ہوتی. اچھا بڑیا بھی چبلا ماری ابو نسلہ بھی دن اس وجہ تو آکھیا خیال آوے کیونکہ ادب دے منافی ہے. جنہیں ویلے خدا دی عبادت بندہ ہوئے تے درود پڑھ دے توجہ نبی وال ہوندی ہے. والادب ضروری اے ڈنڈی مارن دا طریقہ والادب ضروری ہے کیونکہ نماز خدا دی وچ ادب نبی دا کرنا مناسب نہیں کیونکہ عبادت دے اندر خلل واقع ہوندا ہے. انہوں اتنا پوچھ لے نماز شروع کتھوں ہوندی ہے تے مقدی کتھے وے. اللہ اکبر آکھیا تے نماز شروع, السلام علیکم آکھیا تے نماز ختم. یہ ساری عبادت نماز دی عبادت خدا دی, سجدہ خدا نو, رکوع خدا نو, قعدہ خدا نو, تشہد خدا نو, جلسہ خدا نو. اور دسا یہ ساری عبادت خدا دی حالی عبادت دے وچ عبادت دے وچ پا کے اللہ نے سجدے بھی کروا لے, رکوع بھی کروا لے, قیام بھی کروا لیا, قعدہ بھی. اور فرمایا سجدہ ہو پڑھ درود میرے محمد تے السلام علیکہ ایوہ النبی. اور دسا عبادت خدا دیئے نبی وچ کیوں آ گیا, عبادت رب دیئے نبی کیوں آ گیا, عبادت خدا دیئے وچ رسول اللہ دی گال کیوں آ گئی ہے. اس راستے کملہ بھائیا رب دے میری عبادت دے نکلن تو پہلے میرے محمد تے درود نہ پڑھے تو عبادت ہی نہیں. درود پڑھ کے عبادت تو فراغت. اگلی گل بھی سن لے بخاری آکھ دن حضور سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, آکھو ابو بکر نماز پڑھاوے. ابو بکر مصلی تے چڑھ گئے. اگو اے ہویا سرور کائنات دو حدیثاں مختلف دی وجہ نال بخاری بیان کیتی ہے. ایک حضور تشریف لے گئے قباء ول, واپس آئے سلو کرا کے قبیلیاں دی ابو بکر مصلی چھوڑ دیتا. دوجی حدیث مبارک حضور وصال کر کے حضور وصال ویلے جدو طبیعت ناساز ادو آئے, جدو حضور آئے صحابہ نے پچھو ہتھوں تے ہاتھ مارے فسخف الناس, انہاں ہتھوں تے مارے ہاتھ. آکھے پھر انجویا بڑی سونی گل لکھی ہے مولوی احسان الہی ظہیر آل حدیث نے. آدھا ہتھوں تے ہاتھ مارنا بھی ایڈی وجہ کوئی نہیں, صحابہ نو کی میں پتہ لگیا. ان صحابہ دا رخ ہی اگا جنہیں مسجد نبی دکھی ہے, ان دا محراب دکھا ہے تے سرکار دا حجرہ دکھا ہے, یعنی سامنے امام ہے حجرہ اس پاسے وے, سرکار ای حجرے جو نکلے امام دا رخ ہی اگا. ان پھر ان ہویا جڑے امام سرکار اندر آئے حجرے چو باہر نکلے, حضور حجرے چو باہر نکلے, جڑے پچھو کھڑے ہیں صحابہ انہوں نے منہ کعبے والن, انہوں نے منہ کعبے والو پھیر کے حجرے والائے, یعنی کعبہ سدھا تے منہ ہو گئے ان, صحابہ دے منہ بھی ان پھر گئے. اگو ابو بکر امام آئی, ابو بکر نے بھی رخ پھیریا اور حضور آئے پچھو اور صحابہ دے رخ بھی پھر گئے, ابو بکر امام دا رخ بھی پھر دیا. اور تو دس تیرے میرے لئے اصول قاعدہ شریکی ہے, اگر کعبے وال رخ ہوئے رخ نہ پھرے, اگر نظرہ ہٹن تے سینہ نہ پھرے, اور سینہ بھی پھر گیا توجہ بھی پھر گئی, رخ بھی پھر گیا توجہ بھی ہٹ گئی, صف بھی ٹوٹ گئی. میرے نبی نے کی فرمایا ہے, حضور نے نہیں آکھیا دوبارہ پڑھو, حضور نہیں آکھیا پھر پڑھو. حضور فرمایا اتموا صلاتکم ورخص ستر, پوری کرو پوری کرو پوری کرو. مطلب رخ بھی پھریا, سینہ بھی پھریا, مصلی بھی ٹوٹیا, جگہ بھی ٹوٹ گئی, توجہ بھی ٹوٹ گئی. نبی نے پھر پڑھن دا نہیں آکھیا, فرمایا پوری کرو. تو پھر پوری کرن دا تصور ہی ہے اجے ٹوٹی نہیں اجے نماز دے وچ نے. پھر خواجہ غلام فرید کوٹ بٹھن والا ٹھیک ہی تاکدا میدا عشق بھی تو میدا زار بھی تو میدا دین بھی تو ایمان بھی تو میدا ذکر بھی تو میدا فکر بھی تو میدا ذوق بھی تو وجدان بھی تو
اے فرض فریض حج زکات صوم صلات اذان تو یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان تو نہیں کہتر کم تر آ کر ادنا لا شیلا امکان تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. جزاکم اللہ. گرامی قدر بزرگوں، 1400 سال بعد عقیدہ کی دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ ویک اور پھر سنیت دا عقیدہ ویک. الحمدللہ انہوں دے عقیدے دی خیرات دنائے اہل سنت، انہوں دے قدمہ دی دھول دنائے اہل سنت. اقبال فرمانے نے منشب صدیق را دیدم بخواب گل سے خاک راہ اونچی دم بخواب. آندھے نے میرے کو جو کچھ بھی ہے نا اے عقیدت دے عقیدے دے محبت دے علم دے پھل. آندھے میں خواب ابو بکر پاک کو ڈٹھے اور ٹردے ویندے تے انہاں دے قدمہ چو جڑی گرد اڑدی ہے میں انہاں پھلاں نو جمع کریں دا گیا میرے کو عقیدت تے عقیدہ ہیوں کچھ. گرامی قدر بزرگو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑھے کچھ لوگ آنے دیکھو نا ابو بکر آکا سنو محمد فوت ہو گئے، جڑے حضور دی عبادت کردہ ہی سن لوے حضور فوت ہو چکے. ایسا کہ ایک صحابی دسو جڑا حضور دی عبادت کرے دائی، ایک صحابی دسو جڑا حضور دی عبادت کرے دائی. سارے سرور کائنات علیہ السلام دے فرمان دے مطابق رب دی عبادت کرن والے ہیں. ہاں ابو بکر نے اے آکھیا سرکار دے کول کھڑے ہو کے حضور رحمت کونین پردہ فرما چکے ہیں، انتقال فرما چکے ہیں. اور یاد رکھو حضور دے کول کھڑے ہو کے چادر چاہیے. ابو بکر نے آکھا اللہ دے حبیب توالے تے دو موتاں کٹیا نہ ہو سن. ساڑھے تے ہوندی ہے ڈبل موت، ساڑھے تے ہوندی ہر بندے تے ڈبل موت آندی ہر بندے تے. حضور دے صحابی اللہ چاہ کے کہ حضور توالے تے دو موتاں کٹیا نہ ہو سن. ساڑھے تے ڈبل موت کی میں ایک بار ایسا مر گئے رو گئی، پھر قبر اچ رکھیا پھر رو آ گئی. سوال و جواب دی نشست ہوئی، سوال و جواب دی نشست ہوئی. ایک ہوندہ ہے روح چلی گئی، روح آ گئی، پھر روح. حضور تواڈے روح مبارک گئی ہے، ہون آ گئی ہے، ہون نہیں جائے گی. دو موتاں کٹیاں نہ ہو سن، دو موتاں کٹیاں نہ ہو سن. ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا، اینو فخر الدین رازی نے بیان فرمایا تفسیر کبیر اندر، فرمایا علی پاک نو آکھن لگے جلے میں فوت ہواں ہن سن عقیدہ. ابو بکر پاک آکھا میری میت چا لینا، حضور دے بوئے تے لے جانا. تے ہولے جی آکھنا حضور غار والا آ گئی ہے، بس دروازہ کھول ونجے ٹھیک ہے، ورنہ جتھے دل کرے دفن کر دیوائے جنت البقیع یا دائیں بائیں جتھے بھی تہاڈا دل کرے. آدھے چاہ کے گئے دروازے تے پہنچ کیا کہنے تے اندرو آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب نو حبیب نال ملا دیو. تے عقیدہ تے نظریہ 1400 سال پہلے کہہ دیتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے ابو بکر صدیق دا عقیدہ حضرت حضور دے ایک غلام تابی نے سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدن میں نو یزید دی بے حیا فوج میرے پیچھے لگی قریب ہے کہ میرے حملہ کرے دا. میں زمین تے لیٹ گیا. ان دے کمانڈر آکھا ہے کوئی چھوڑ دے کملہ جھلا ہے. میں نو دیوانہ سمجھ کے چھوڑیا نا. مسجد نبوی یزید بغیرت نے گھوڑے بننے ہویا نماز آزانہ بندن تے آکھے میں چلا گیا حضور دے روزے نال لپٹ گیا. تے سعید بن مسیب تابعی رسول فرمائندے اللہ دی عزت دی قسم ہے جڑے ویلے اذان دی آواز آندی آئی نا ہن باقی تو بند ہے ہر پاسوں کیڑا انہوں پتہ لگدا آئی کہ اذان تے نماز دی آواز مینوں روزہ رسول دے وچوں سنائی دیندی ہے. ایک ہی دا عقیدہ ہے تابعی دا. حضور رضی اللہ حضور رحمت کونین دا صحابی اندر سعید بن مسیب مینوں سرکار دے روزہ اطہر چوں اے اذان تے نماز دا سنن دا اعزاز ملیا. اے نظریہ عقیدہ. اور پھر یہی بات بیان کیتی ہے مولانا زکریا سہارنپوری دیوبندی محدث نے بھی بات لکھی. آنن 555 ہجری اندر حضور دے دربار ایک بندہ گیا جدا نام سی سید احمد کبیر الرفائی. سرکار دے گنبد پاک تے جا کے آندے یا رسول اللہ حضور اج میں آیا
تے اس تو پہلے میری روح آندی رہی ہے حضور مینو ہاتھ کڈو میں چومنا چاہنا. کتاب ان عالماں دی ہے جنہ دے نزدیک چومنا جائز نہیں، تے گل ساڈے عالماں دی ہے کہ حضور دے دست مبارک نو چومنا چاہنا. کیا کہ ہاتھ مبارک نو چومنا چاہنا. مولانا زکریا سہارنپوری آندے اجے گل مکی نہیں، سرکار نے دست مبارک باہر کڈیا، 90,000 بندے نے اے مجمع نے اے منظر ویکھیا. انہیں احمد کبیر الرفائی نے دست مبارک چومیا. اس واسطے نبی دے پیارے غلاموں، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عظمت شان تے رفعت عطا فرمائیے. اپنے محبوب دی ہر ایک شان اتنی بے مثال تے با کمال ہے، قیامت تک یہ دے حسین پہلوان تو ایک ایک تو پردہ اٹھان دے جاؤ تے عقائد و نظریات لئی خوبصورت گرہ کھل دیاں جاندیاں نے، روشنی نال دماغ معطر ہوندا جاندا ہے. حسن اتفاق ہے کہ او کتاب جیڑی دا میں نہ لے ہے گڈی اچ میرا خیال ہے دے چند نسخے موجود نے. یہ کتاب ہے میری تو زندہ ہے واللہ. اے تے 87 محدثین جڑے شواف حنابلہ مالکیہ جعفریہ نظریات اور عقائد دے بڑے بڑے اجل لوگاں دی تصدیقات عقائد نظریات دے حوالے نال بات موجود ہے. تے ادا عقید پاک دوسری کتاب ہے عقیدہ ختم نبوت قادیانیت دے خلاف، قرآن و حدیث دی روشنی اندر عقیدہ ختم نبوت وہ بھی موجود ہے. بار گڈی چوئے چند کتاباں لے کے رکھ سکتے ہو. یہ تمام اعتراضات حضور دی ختم نبوت دے حوالے نال اور حیات طیبہ دے حوالے نال انہاں دے وچ جامعیت نال موجود نے. اللہ سانو عقائد و نظریات دی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ اپنے عقائد کے نظریات نو مضبوط کرنے لئے سب تو بہترین ذریعہ ہے اسلامی مدارس. اپنے بچیاں نو بد مذاہب تو بچامن لئی خوبصورت مدرسہ قاری صاحب دس رہنے جامعہ اسلامیہ انوار مدینہ علامہ قاری ظفر صاحب دا. کوشش کرو اپنے بچیاں نو ایسے قابل اساتذہ دی زیر نگرانی دین دی تبلیغ ترویج و اشاعت لئی عقائد و نظریات دی مضبوطی لئی انہاں مدرسے بھیج کے اپنے گھراں دے اپنے معاملات اپنی نسل دے حسین عقیدے دی حفاظت دا اہتمام کرو. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.